مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے کہ لفظ سگ لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟ جیسے سگے مدینہ، سگے میرا، یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا یا بہرحال جانوروں سے اچھا بنایا ہے، تو ایسی صورتحال میں کوئی آدمی اپنے آپ کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کرتا ہے یا نعتوں میں لکھتا ہے تو کیا آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جب لوگ بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں، ایک بات کو بہت دور تک کھینچ کر لے جاتے ہیں، پھر اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ جو آپ کو سگے میرا کہتا ہے یا کھا کے در کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے دروازے کی خاک ہوں، تو جو نادان آدمی وہی اس بحث میں پڑے گا نا کہ یہ آدمی سے مٹی بننا چاہتا۔ مٹی کیوں بننا؟ آدمی کا ایک کلمہ محبت سے بیچارہ کہتا، تو خواہ مخواہ کی نا نکتہ چینی اور اس طرح کی باتیں جو نا یہ کرنی چاہیے۔ سگے میرا یا سگے رسول اگر کوئی کہتا ہے نا تو بیچارہ کتا نہیں بنا چاہتا۔ کتے کو لوگ حقیر جانتے ہیں، حالانکہ یقین جانے کتے کا ادب کرنا چاہیے۔ میری بات سن لیں آپ، تو کتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا، مگر آپ کو کیا پتا کہ قیامت کے دن ہم سے وہ بہتری نکلی، ہم اس سے زیادہ جوتیاں کھاتے رہوں وہ جنت میں چلا جائے۔ ایک بات جو اللہ کے نیک بندے کی نا اس کو پلے باندھے۔ آپ لوگ سارے بے لحاظ سے بالکل گمراہ ہیں کہ کتا خنزیر جو اس کو سمجھتے یہ بہت حقیر چیزیں نہیں، یہ سب اعلیٰ چیزیں ہیں، صرف ہمارے لیے حرام ہے، استعمال نہیں ہم کر سکتے۔ ورنہ کوئی عیب نہیں کہ اپنے مریدوں کے ساتھ، جیسے میں آپ شاگردوں کے ساتھ جا رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق بہت بڑے جا رہے تھے، کتا جا رہا تھا، تو حضرت شبلی جو تھے نا وہ کتا جب آیا تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، جب تک وہ گزر نہیں گیا کھڑے رہے۔ تو بچوں نے پوچھا کہ آپ نے کتے کا اتنا ادب کیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ بولتا نہیں تھا، ہماری طرح بول نہیں سکتا، زبان حال سے یہ بات سمجھاتا، یعنی اس کو دیکھ کر یہ پتا چلتا تھا کہ ماؤ تو از یک گلستان ہے از ما رحمتہ، ہم ایک ہی باغ کے دو پودے ہیں، ایک ہی باغبان نے لگائے ہیں، مجھ سے منہ نہ پھیر، گھر چلتا پھرتا گل کر دو مارا خار تھا۔ یہ مالک کی مرضی ہے، تجھے پھول بنا دیا مجھے کانٹا بنا دیا۔ اس لیے نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیر ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ میرے سامنے ایک بہت بڑے ہمارے بزرگ عالم سے مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ گزرا والا نے ایک مولانا غلام رسول عالی پڑھی یہاں سے اہل حدیث، ان کی اولاد بھی بڑی عالم ہے۔ تو کتا دیکھا انہوں نے جس کو کیڑے پڑ گئے تھے، بیچارہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہ کیڑے تنگ کر سے دوڑا پھرتا تھا۔ مولانا نے بھاگ کرنا بڑی محنت سے اس کو روک کر پکڑا، اپنے حجرے میں لے آیا، جیسے میرا حجرہ باندھ لیا، اس کے زخم خود دھوتے تھے، دوائی لگاتے تھے۔ تو کئی لوگوں نے کہا آپ نے کتے کو رکھ چھوڑا، فرمایا شرم کرو، اللہ کا ایک جانور تنگ تھا، میں اگر اس کی خدمت کر رہا ہوں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس لیے یہ بےہودہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کا مقصد سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ سگے رسول کہتا میں حضور کے دروازے کتا ہوں، آج ہی کر رہا کہ حضور کا ادنا خادم، سچ مجھ تم نے بنا لیا کہ یہ کتا بننا چاہتا ہے، یہ تمہاری اپنی عقل کا قصور، تم خود گمراہ ہو گیا۔ خاک در رسول اگر میں کہتا ہوں کہ حضور کے دروازے کی مٹی، تو ایسے کلمے جو آج ہی سے کوئی کہتا ہے نا محبت سے، ان کو برا نہ منایا کرو، کچھ ادب سے بھی حاصلائی ہونے، لٹریچر پڑھا کرو، پتہ چلے کہ لٹریچر کی زبان اور ہوتی ہے، ڈکشنریاں اور ہوتی ہیں۔ وسیم صاحب پوچھتے ہیں، ایک بات کتے کی اور یاد آئی کہ باجی بسامی جو ہے نا ان کو لکھتے ہیں شیخ فرید الدین عطار کہ باجی درمیان ماں ہم تو جبریل در نہ لاکا، جو فرشتوں میں درجہ ہے نا جبریل علیہ السلام کا، امت کے ولیوں میں وہ درجہ باجی کا بہت بڑے۔ تو تالاب تھا، اس میں چھوٹی سی پگڈنڈی تھی بنی ہوئی، ادھر بھی گندا پانی نیچے سے، تو یہ بھی جا رہے تھے، آگے سے کتا آ گیا، یہ پانی میں اتر گیا، کتے کو موقع دیا کہ وہ اوپر سے چلا گیا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت کتے نے کون سی نماز پڑھنی، وہ پلید بھی تھا پہلے ہی، تو پھر کیا ہو جاتا پانی میں اتر جاتا۔ آپ نے فرمایا بیوقوفو، جو یہ ہے نا پلیدی لگ گئی کپڑوں کو، یہ جسم کو، یہ پانی سے دھل جائے گی، مگر جو غرور پیدا ہونا تھا نا کہ میں کتے سے بہتر، اس کو کوئی نہیں دھو سکتا۔ اس لیے تم کیوں سمجھتے ہو کتے کی وجہ سے میں اتر گیا؟ غرور سب سے بڑی بات، آدمی اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے کہ مجھے اگر اس نے انسان بنا دیا، میں کوئی میرا میرٹ تھا تو سرخاب کے پر سے مرضی اس کی۔ بات کی تہ تک پہنچا کر حضور باتیں نہ ان میں نہ پھنسا کر